السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبوث لا یخرج الا نکیدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی 8واں پارہ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبوث لا یخرج الا نکیدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے لوگوں کو ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ ہے کہ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اچھا نکلتا ہے۔ جو اچھی زمین ہے اللہ کے حکم سے اس زمین پر سبزہ جو ہے، جو فصل جو ہے وہ خوب اچھی نکلتی ہے۔ جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ جو خراب زمین ہے اس میں نکلتا ہے لیکن تھوڑا وہ بھی مشکل سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، بے شک ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے لیے جو احسان مانی، لقوم یشکرون، جو شکر گزار ہیں، جو اللہ کا احسان مانتے ہیں، ہم یوں ہی آیتیں ان کو مثال دے کر، طرح طرح کی آیتیں مثال دے کر ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو زمین کا جو ذکر کیا گیا ہے، زمین سے مراد یہ ہماری زمین نہیں ہے، یعنی جو زمین اچھی ہوگی اس کا سبزہ بھی بہت اچھا اللہ کے حکم سے نکلے گا، اس سے مراد زمین نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں کہ کسی کا جنگل، کسی کا کھیت، کسی کی زمین اگر اچھی ہے تو وہاں پر فصل بھی اچھی نکلتی ہے، اور کسی کی زمین بنجر ہے، خراب ہے، سخت زمین ہے، نرم زمین نہیں، تو اس کی فصل بھی کیا نکلتی ہے؟ بمشکل خراب نکلتی ہے، یا پھر بمشکل تھوڑی نکلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے مراد، اس زمین سے مراد، سرزمین سے مراد انسان ہیں۔ کیا ہیں؟ انسان۔ یعنی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر گھر اچھا ہے، ماں باپ اچھے ہیں، تربیت کرنے والے لوگ اچھے ہیں تو اولاد بھی اچھی نکلتی ہے۔ اور گھر خراب ہے، دیندار گھر نہیں ہے، تعلیم یافتہ گھر نہیں ہے، اخلاق والا گھر نہیں ہے، تو اس میں اولادیں بھی ویسی نکلتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین اچھی ہے، اس سے مراد کہ گھر اچھا ہے تو اولادیں بھی اچھی بنیں گی، اور گھر خراب ہے
تو اولادیں بھی نسلیں بھی کیا ہوں گی؟ خراب نکلیں گی. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. ہم اسی طرح آیتوں سے مثال دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو احسان مانتے ہیں، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. لقوم یشکرون، جو احسان مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ آیتیں کھول کھول کر مثالیں دے کر ان کو سمجھاتا ہے. تو گھر، جس کا گھر اچھا ہے اس کی نسلیں اچھی ہوں گی، اس کی اولاد اچھی ہوگی، اس کی اولاد فرما بردار ہوگی. اگر گھر دیندار ہے، اخلاق والا گھر ہے، تو اولاد بھی دیندار ہوگی اور نسلیں بھی کیا ہوں گی؟ اخلاق والی، اچھی عادتیں والی نسلیں ہوں گی. اور تمام گھروں میں اگر ہم کسی کا اگر گھر دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر گھر والے کون اچھے ہو سکتے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر اور کس کا گھرانہ افضل ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اہل بیت اطہار، گھردار، یہ جو میں آج کا جو میرا موضوع ہے سیدنا امام زین العابدین، سیرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے میرے تقریر کا عنوان ہے سیدنا امام زین العابدین. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام زین العابدین. اور آپ کا نام زین العابدین کس طرح ہوا؟ آپ کا نام زین العابدین نہیں تھا، ایک لقب ہے ان کو جو ملا ہے. جیسے شیر خدا جس طرح ایک لقب ملا ہے، ذو النورین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ جس طرح ایک لقب ملا ہے، اسی طرح امام سیدنا زین العابدین کو یہ زین العابدین لقب ملا ہے. اصل میں ان کا نام سیدنا امام زین العابدین کا علی اوسط ہے. امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط. یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے جب امام زین العابدین کو پیش کیا گیا تو یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یا پھر ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ علی ہیں، یعنی ان کا نام علی اوسط تھا. تو بادشاہ نے پوچھا، یزید نے پوچھا کہ علی تو شہید ہو گئے ہیں، علی کو تو شہید کر دیا گیا، کربلا میں جو شہید ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ بھی علی تھے. جو چھوٹا جو 6 مہینے کا بچہ کیا تھا جو شہید ہوا اس کا نام کیا؟ وہ بھی علی. جو 18 سال کا لڑکا شہید ہوا امام حسین کا اس کا نام کیا؟ وہ بھی علی. تو غصے میں آیا، وہ جلال میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملے کہ سبھی بچوں کے نام علی رکھ دیے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ علی اس نام سے میرے باپ کو امام حسین کو اتنی محبت تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کے نام سے اتنی محبت تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کو امام حسین کو 100 بیٹے عطا کرتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 100 بیٹوں کا نام علی رکھتے. سبحان اللہ. تو علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، 2 نام آپ سنے ہوں گے. علی اکبر ایک نام سنے ہیں، علی اصغر ایک نام سنے ہیں، اور علی اوسط جو یہ نام ہے امام زین العابدین کا نام ہے. علی اکبر یعنی بڑے، سب سے بڑے، 18 سال کی عمر تھی. علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، یہ سب میں چھوٹے. اصغر کے معنی چھوٹے، اکبر کے معنی بڑے. علی اوسط جو بیچ کے تھے، منجلے جس کو کہا جاتا ہے، یہ سیدنا امام زین العابدین تھے. ان کی عمر کربلا کے میدان میں ان کی عمر 14 سال تھی. علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں. تو امام سیدنا زین العابدین کا نام تو علی اوسط تھا. زین العابدین کس طرح ہوا کہ اس دور میں صحابہ کرام بھی حیات تھے. کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا اس وقت صحابہ کرام حیات تھے اس وقت، اور تابعین بھی تھے، اور عبادت گزار لوگ، عبادتیں کرنے والے. امام زین العابدین کو یہ جو لقب ملا ہے، ایک عام لوگوں نے ان کو یہ لقب نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین لوگوں نے امام سیدنا زین العابدین کو یہ زین العابدین لقب دیا ہے. یہ کیوں دیا؟ کیونکہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دن و رات میں، روزانہ دن و رات میں 1000 نفل نمازیں ادا کرتے تھے. سبحان اللہ، 1000. اور ان کو یہ لقب دینے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے ہیں، عبادت گزاروں میں سے ہیں لوگ. ان کو انہوں نے یہ لقب دیا کہ زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. جو لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں آگے بڑھ جاتے ہیں،
تو ان کی زینت، ان کے سروں کے تاج امام زین العابدین. تو نام تو تھا علی اوسط، لیکن آپ کربلا کے بعد آپ اتنی عبادتیں کرنے لگے، روزانہ 1000 نفل نمازیں، فرض نمازوں کے علاوہ، سنت نمازوں کے علاوہ فرض نمازوں میں جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر اور الگ سے 1000 نفل نمازیں امام زین العابدین جو نمازیں پڑھتے تھے. اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ شب و روز آپ عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام کیا ہوا؟ امام زین العابدین. عابدوں کی زینت، عبادت گزاروں کی کیا زینت، یہ آپ کا لقب ہوا. تو یہاں پر جو میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی، جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ جو زمین اچھی ہوگی تو اس کا سبزہ بھی اچھا ہوگا، اس کی فصل بھی اچھی ہوگی، اور اگر زمین خراب ہے تو اس کی فصل بھی بمشکل اچھی نکلتی ہے، وہ بھی بمشکل سے. اور اللہ کے حکم سے جن کی زمین اچھی ہے، یعنی جو گھردار اچھا ہے، تو وہ اولادیں بھی، وہ نسلیں بھی اچھی نکلتی ہیں. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، علماء کرام اپنے بیانوں میں بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ علی شیر خدا جس وقت حیات تھے، ظاہری حیات تھے، تو اس وقت امام زین العابدین کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال تھی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام زین العابدین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بیٹھنا، پرورش پانا نصیب ہوا ہے، عطا ہوا ہے. کہ دیکھیں کہ 2 سال کا اگر بچہ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہماری تھوڑی تھوڑی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، اچھی بری چیزوں کا تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آتا ہے. تو اس سے مراد علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جو بچہ پرورش پائے، جو فصل پرورش پائے، وہ سیدنا امام زین العابدین ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ہم سنتے ہی ہیں، وہ صحابی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج سیرت میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی 2 سال کی عمر ہے اور آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جلوہ افروز ہیں اور آپ کے فیض سے سرفراز ہو رہے ہیں. کون؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین کربلا کا واقعہ جب ہونے کے بعد امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کے عورتوں کو اور جو بھی لوگ تھے ان کو بیڑیاں ڈال کر جب سرے بازار گھمایا جانے لگا تو ایک شخص، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یاد رکھیں آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج یہاں پر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو امریکہ میں یا پھر دوسرے ملکوں میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا. لیکن کربلا کا جب واقعہ رونما ہوا اور شہیدوں کے سروں کو جب نیزوں پر رکھ کر ڈھول تاشے بجا کر جب گھمانے لگے، بازاروں میں گھمانے لگے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ ان باغیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے. وہ انسان تو جاننے والا نہیں تھا، یعنی اس وقت اگر کوئی خبر کوئی پہنچنا ہو تو مہینوں لگ جاتے تھے. کوئی خبر کوئی گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کر کوئی خبر کوئی پہنچا رہا، تو مصر کے بازاروں میں اس انسان کو پتہ نہیں تھا، تو اس انسان نے اہل بیت اطہار اور امام زین العابدین کو دیکھ کر، قیدی دیکھ کر کہنے لگا کہ ان باغیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے. تو امام زین العابدین نے کہا کہ تم مسلمان ہو، کیا تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں میں نے قرآن کو پڑھا ہے. تم نے اگر قرآن کو پڑھا ہوگا تو 25واں پارہ بھی تم نے پڑھا ہوگا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ 25ویں پارے میں ایک آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی جو دین اسلام کی جو میں نے تبلیغ کی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو دین اسلام کی جو تبلیغ کی ہے، دین اسلام کے خاطر جو اپنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ رہے ہیں. یہ فضائل مناقب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی میں نے کیا ہے دین اسلام کے خاطر، اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اگر کوئی اجرت وغیرہ دینا ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت پڑھتے ہیں امام زین العابدین اس انسان کے سامنے، اور اس انسان سے کہتے ہیں کہ اے نادان شخص، وہ نبی کے گھر والے ہم ہی ہیں.
وہ نبی کے گھر والے ہم ہی ہیں. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ حیران تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو, وہ نبی کے گھر والے ہم ہی ہیں. تو ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اور اس وقت لوگوں کے سامنے کیا کہا گیا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں, انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی, باغیوں کے سر ہیں. لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا گیا. لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں, لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا. تو اس وقت امام زین العابدین اس آیت کا ترجمہ, یہ آیت پڑھ کر اس انسان کو سمجھاتے ہیں کہ انسان وہ کوئی اور نہیں, گھر والے وہ ہم ہی ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. یزید کے دربار میں جب امام زین العابدین اور سیدہ زینب اور اہل بیت اطہار کے گھر والوں کو جب پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ یہ کیسے بچ گئے, ان کو بھی قتل کر دیں. تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آتی ہیں اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے قتل کرو, سب سے پہلے مجھے قتل کرو. اور یاد رکھیں کہ کربلا کا جو واقعہ جو رونما ہوا اور سب سے زیادہ تکلیفیں جو سہی ہیں, زیادہ تکلیفیں جن کو محسوس ہوئی ہیں وہ دو ذات ہیں یاد رکھیں کربلا میں. ایک ہیں سیدنا امام زین العابدین, آپ 14 سال کے تھے, آپ کو بخوبی تمام چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آتی تھی, بالغ تھے. اور دوسری تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید ہونے والے شہید ہو گئے, ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں ملنا تھا وہ مل گئے. لیکن شہادت کے بعد جو شہیدوں کے جسموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا, جو رویہ اختیار کیا گیا, ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کو تکالیف دی گئی. تو دو ذات ہے کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد, ایک ہے سیدہ زینب اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بہت تکلیفیں سہی ہیں, انہوں نے بہت سے دکھ درد دیکھے ہیں, اپنے بھائیوں کے اپنے بچوں کے گلوں کو کٹتا ہوا دیکھا ہے. اور یہ دو ذاتیں ایسی ہیں مقدس ذاتیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. بہت مظلوم کربلا جن کو بولا گیا ہے, ان دو ذاتوں کے متعلق بولا گیا ہے کہ مظلوم کربلا جن پر ظلم کیا گیا. تو یزید نے کہا, یزید اتنا چالاک تھا کہ وہ جو اس کا گورنر تھا اسی کو ڈانٹنے لگا, اس کو ڈرانے لگا کہ تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا. چالاک تھا گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ میرے پاس لانے کے لیے کہا تھا, اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کی بڑی تعظیم کرتا. یہ تمام چیزیں جھوٹی باتیں ان کے سامنے کہنے لگا. امام زین العابدین سے یزید نے پوچھا کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ میرے باپ کو جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو میرے حوالے کر دو, ہم اس کو قتل کریں گے. تو یزید نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. امام زین العابدین نے کہا کہ ہم کو مدینہ واپس بھیج دو, ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں. یزید نے کہا کہ یہ ہو جائے گا. امام زین العابدین نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے, ہمارے باپ کے, ہمارے چچاؤں کے جو سر تم نے اتارے ہیں وہ سر ہمیں واپس کر دو تاکہ ان کے جسموں کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. یزید نے کہا کہ یہ ہو جائے گا. امام زین العابدین نے کہا کہ جمعہ ہے, جمعہ کا خطبہ میں دوں گا, جمعہ کا خطبہ میں دوں گا. تو یزید نے یہ بھی شرط مان لی. اور جب امام زین العابدین جمعہ کے خطبے کو جب کھڑے ہوئے اس وقت مسجد بھری ہوئی تھی. امام زین العابدین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھی, اور امام زین العابدین لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں, جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا باپ امام حسین ہے, میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, میری ماں خاتون جنت عورتوں کی سردار ہیں, میرا بھائی جنتی نوجوانوں کا سردار امام حسن ہے. تو لوگوں کو جب پتہ چلا امام زین العابدین کے متعلق ایک کوہرام مچ گیا, تمام لوگ تڑپنے لگے, رونے لگے. امام زین العابدین نے کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا تو وہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں کی آہیں نکلنے لگی. یزید نے دیکھا اور مؤذن کو, اذان دینے والے کو کہا کہ جلدی جلدی سے اذان دو. جب مؤذن اذان دینا شروع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو وہاں پر امام زین العابدین نے رکایا اور کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اذانوں میں جو نام گونج رہا ہے, بتاؤ یہ تمہارے دادا تھے یا ہمارے دادا تھے؟ یہ ہمارے دادا تھے, ہم ان کے گھر والے ہیں.
اور یزید نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تمام امام زین العابدین نے وہ خطبہ دینا جب شروع کیا اور لوگ پریشان ہو گئے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی جانتے تھے کہ میرے نانا کی جو نسل ہے سید زادے ہیں وہ قیامت تک رہیں گے, اور ان کی نسل چلنے کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے میدان جہاد میں جانے سے روکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے یہاں پر جو بھی ہوا ہے تمام لوگوں کو بتا دینا, اہل مدینہ کو بتا دینا, جو بھی لوگ نہیں جانتے ہیں یہاں پر ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں, بیٹے یہ تمام چیزیں دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچانا. تو یہ جو کربلا کے جو واقعات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کے ساتھ جو واقعات جو رونما ہوئے ہیں, یہ باتیں ہمارے تک کس طرح پہنچی ہے, یہ پہنچانے والی شخصیات کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ کربلا کے واقعات ہمارے تک پہنچے ہیں. ورنہ ہسٹری کو بگاڑنے والے, تاریخ کو بدلنے والے بہت سے لوگ ہیں. کہ دیکھیں کہ ہمارے جو بادشاہ تھے, جو مغل بادشاہوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں بہت سے نیک بادشاہ بھی تھے, اچھے بادشاہ بھی تھے, عبادت گزار بادشاہ بھی تھے, لیکن آج تاریخ کو بدل کر بادشاہوں کو ظالم و جابر بتایا جاتا ہے. تو وہ بھی تاریخ بدل سکتی تھی کربلا والوں کی, لیکن سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے گھر والوں کے ساتھ, جو ان کے بابا جان کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے, انہوں نے وہ باتیں ہم تک پہنچائی ہے, وہ تاریخ ہم تک پہنچی ہے. تو آج ان کا مقام و مرتبہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا والوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ظلم و ستم سہے ہیں. جب آپ مدینہ میں پہنچے سیدنا امام زین العابدین, تو کچھ دنوں, کچھ مہینوں, کچھ سالوں کے بعد ولید کے دربار میں امام زین العابدین کو پھر بیڑیاں ڈال کر, زنجیریں ڈال کر ان کو ولید کے دربار میں پیش کیا گیا. معاملہ یہ تھا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو بادشاہت تھی, یعنی پہلے کا معاملہ کس طرح ہوتا تھا کہ اسلامی حکومت یعنی دین کی باتیں بتانا, لوگوں کی اصلاح کرنا, یہ بادشاہ خلیفہ بھی کرتا تھا اور حکومت بھی کرتا تھا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں جب یہ حکومت آئی, تو خلافت ایک جگہ بڑھ گئی اور دین اسلام کا کام ایک جگہ بڑھ گیا. اور نبی کے گھر والے سیدنا امام زین العابدین لوگوں کو دین تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے. اور سید زادے تھے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, اہل بیت اطہار کے فرزند تھے, چشم و چراغ تھے. اس وجہ سے اہل بیت اطہار سے بے پناہ لوگ محبت کرتے تھے, اور ان بادشاہ سے زیادہ ان کو گھیر کر ان کی بارگاہ میں زیادہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ بیٹھا کرتے تھے. ولید کو یہ دیکھا نہیں گیا, آپ کو بیڑیاں ڈال کر لوگ ان کی طرف ہی زیادہ جا رہے ہیں, آپ کو بیڑیاں ڈال کر جب اپنی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا گیا, امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں, کیا کربلا میں آپ پر کم ظلم و ستم کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے کم ظلم و ستم دیکھا ہے کربلا میں, جو اب بھی آپ کو بیڑیاں ڈال کر پیش کیا جا رہا ہے؟ تو امام زین العابدین ایک اللہ کی آواز نکلتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, تو وہ بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, زنجیریں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ بیڑیاں ہمیں بندی بنا نہیں سکتی, ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اللہ اگر ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اللہ کی اس رضا پر راضی ہیں. تو اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے, جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے, تو ہم یہ بیڑیاں اس طرح توڑ دیتے ہیں جس طرح کوئی پھول پتے توڑ رہے ہیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیڑیاں ایک جھٹکے میں, صرف ایک جھٹکا دینا تھا, وہ تمام کے تمام ٹوٹ گئیں. اور جب کربلا سے جب مدینہ واپس آئے تو ہمیشہ زار و قطار امام زین العابدین رویا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے, ہمارے گھر والوں کو کوئی مارتا ہے, پیٹتا ہے یا پھر قتل کرتا ہے, تو وہ منظر آنکھوں سے نہیں جاتا. امام زین العابدین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام واقعات دیکھ چکے تھے, ظلم و ستم دیکھ چکے تھے, وہ ان کے آنکھوں سے نہیں جاتا تھا, ہمیشہ رویا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
تو امام سیدنا زین العابدین نے کہا کہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹے ان کے پاس تھے، لیکن ایک بیٹا ان کو محبوب تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب ان کا ایک بیٹا ان سے جدا ہو گیا تو اس کی جدائی میں بھائیوں نے تو آ کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں، ان کی یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف چلا گیا، ایک یوسف دور ہو گیا، تو جدائی کے غم میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کربلا کے میدان میں نبی کے گھر والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، ایسے کئی یوسف کو میں نے قتل ہوتے دیکھا ہے، شہید ہوتے دیکھا ہے، تو میں ان کی یاد میں کیوں نہ رہوں۔ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف چلا گیا تو ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہمارے کئی یوسف انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ کبھی بھی کسی کو ٹھنڈا پانی پیتا ہوا دیکھتے امام سیدنا زین العابدین زاروں قطار روتے، اور وہ یاد کرتے کہ کربلا کے میدان میں نبی کے گھر والوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا۔ گوشت کے دکان کبھی گوشت کٹتا ہوا دیکھتے تو لوگوں سے کہتے کہ میرے بابا جان کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچاؤں کو اسی طرح شہید کیا گیا، اسی طرح قتل کیا گیا۔ زاروں قطار کبھی گوشت کو، کچے گوشت کو دیکھتے تو زاروں قطار روتے، ٹھنڈے پانی کو دیکھتے تو زاروں قطار روتے امام سیدنا زین العابدین، اور ہمیشہ مدینہ میں ہمیشہ لوگوں کی خدمتیں کرتے رہتے، اور اپنے پیٹھ پر اناج کا تھیلا رکھ کر لوگوں کی مدد کرتے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے 100 گھر تھے، کتنے؟ مدینہ میں ایسے 100 گھر تھے جس کی کفالت یعنی دیکھ بھال، مدد حضرت سیدنا امام زین العابدین کرتے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے اس کام میں میں مدد کروں گا۔ تو سیدنا امام زین العابدین اس پر کہتے ہیں کہ بیٹا میں بتا تو دیتا، لیکن بتانے کے ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی نام بتانا پڑتا ہے جس کی میں مدد کر رہا ہوں۔ یعنی سیدنا امام زین العابدین اس بات کو پوشیدہ راز رکھنا چاہتے تھے کہ میں جن گھروں کی مدد کر رہا ہوں اس کی خبر اپنے بیٹے تک کو نہیں ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، 100 150 200 روپے کا کٹ وغیرہ اگر دیتے ہیں تو رکا کر فوٹو کاٹتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دونوں ہیں کہ عبادتیں اگر کرو تو دکھا کر بھی کرو اور چھپا کر بھی کرو۔ دکھا کر اس وجہ سے کرو، اگر دکھا کر کریں گے تو آپ کا دیکھا دیکھی اور 4 لوگ وہ درس حاصل کریں گے، اور 4 لوگ مدد کرنا ان کے دل میں کیا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ اور چھپا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا، مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس شیوے کو، اس عادت کو امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، اور مدینہ منورہ میں 100 ایسے گھر تھے جن کے آپ مدد کیا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کو نہلانے کے لیے جب نکالا گیا تو آپ کے کندھوں پر کالے نشان پڑے ہوئے تھے، آپ کے کندھوں پر، امام سیدنا زین العابدین کے کندھوں پر کالے نشان پڑے ہوئے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو مدینہ میں رات میں، آدھی رات میں جو لوگوں کی جو مدد کرتے تھے وہ سیدنا زین العابدین تھے، سیدنا امام زین العابدین تھے، کیونکہ کندھوں پر کالے نشان اسی کے پڑتے ہیں جو تھیلوں کو ڈھوتا ہے، جو تھیلوں کو اٹھاتا ہے، اسی کے کندھوں پر کالے نشان پڑتے ہیں۔ تو یہی سیدنا امام زین العابدین کا مقام، وہ مرتبہ تھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے، اور ہمیشہ کربلا والوں کو یاد کرتے اور لوگوں پر احسان کرتے، اور آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، خیمے کو آگ لگ گئی، تمام کے تمام لوگ آگ بجھا رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ آیا امام زین العابدین کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے اور ہم نے وہ آگ بجھائی ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی، جنتی ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، جنت ان کے صدقے میں ملے گی، ان کے وسیلے سے ملے گی، ان کی شفاعت سے ملے گی۔ لیکن پھر بھی ان کے خوف کا عالم دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت کی آگ بجھا رہا ہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 8ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبوث لا یخرج الا نکیدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ یعنی یہاں پر زمین سے مراد کیا ہے؟ یہاں زمین سے مراد گھر والے ہیں، یعنی گھر میں بچے جس طرح پرورش پاتے ہیں، جس طرح تربیت پاتے ہیں، بڑے ہو کر وہ مثال بن جاتے ہیں۔ وہ مثال اگر دیکھنا ہے تو سیدنا امام حسین کو دیکھے، اور ان کے بعد اگر کسی کو دیکھنا ہے کربلا کے بعد جو واقعات جو رونما ہوئے، اگر کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدنا امام زین العابدین کی مثال دیکھیں کہ آپ ہمیشہ عبادت گزار تھے۔ سیدنا زین العابدین، ان کو آپ عبادت کثرت سے عبادت کرنے والوں کا ان کو لقب ملا، عبادتوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ امام زین العابدین کے معنی جو ہیں کہ کثرت سے عبادت کرنے والے اور عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام سیدنا زین العابدین کا نام تھا علی اوسط، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اکبر، علی اصغر کا ہم تو نام جانتے ہیں، لیکن علی اوسط جو تھے، علی اوسط ان کا نام تھا، لیکن کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے ان کا نام امام زین العابدین ہوا، ان کا نام امام سیدنا زین العابدین ہوا۔ یہ ان کی مختصر سی حیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہمیشہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اور وہ میدان کربلا میں بھی اپنے بابا جان سے اجازت چاہی کہ بابا جان چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، سیدہ زینب کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عون و محمد شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی اجازت دے، میں بھی شہادت کا جام نوش فرماؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت نسل قیامت تک باقی رکھنی ہے، اس حکمت کے تحت، اور بیمار بھی تھے، ظاہراً بیمار بھی تھے، اس وجہ سے ان کو روک کے رکھا، لیکن شہادت کا جو جذبہ تھا، شہادت کی جو تمنا تھی ان کے دل میں ہمیشہ بنی رہتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شہادت کی تمنا کرو، شہادت کی دعا مانگو، اگرچہ تم بستر پر اگر مرو گے، میدان جنگ میں نہیں، کسی سے لڑتے ہوئے نہیں، اگرچہ تم بستر پر مرو گے لیکن تمہارے دل میں شہادت کی تمنا ہے، تو تم بستر پر مرو گے تو بھی تمہیں شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن دل میں یہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان ہے کہ اس کے دل میں تمنا نہیں ہے، آرزو نہیں ہے کہ میں شہید ہوں، لیکن میدان جنگ میں وہ جنگ لڑ رہا ہے، لوگوں سے بچ بھی رہا ہے، اور کہیں سے تیر اس کو آ کر لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، ظاہر تو وہ شہید دکھائی دیتا ہے، لیکن دل میں تمنا نہ رہنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید نہیں ہے۔ اور ایک انسان ہے شہادت کی تمنا کرتا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوتی، کسی سے لڑتا نہیں، لیکن بستر پر مر رہا ہے، لیکن دلوں کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ کی جو تمنا تھی، جو دعا تھی شہادت کی موت ملے، تو آپ مرتے وقت، اس دنیا سے جاتے وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو لوگوں کی طرح مجھے تو نے طبعی موت عطا نہیں کی۔ طبعی موت یعنی اپنے آپ کسی بیماری وغیرہ سے مر جانا، طبعی موت عطا نہیں کی، بلکہ شہادت کی موت اے باری تعالیٰ تو نے مجھے عطا کی۔ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ آپ شہید ہیں، شہید کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میدان کربلا میں آپ نے جذبہ شہادت، شہید ہونے کا جذبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، اور ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے، ایک عام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے، دل میں شہادت کی تمنا ہے عام انسان کے، اور اس کو شہادت کی موت عطا کر رہا ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، کیا ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ بے شک وہ شہید ہیں، ان کو زہر دیا گیا، اور 18 محرم الحرام کو آپ کے شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ علی رضا مسجد میں بروز جمعرات کو منایا گیا، تو آپ بھی کبھی 18 محرم وغیرہ کا اگر وقت ملے تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بچے ہیں پہلے خود کی اصلاح کرے، خود کی تربیت کرے،
اور پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کو زمین سے مشابہ دیتا ہے, تشبیہ دیتا ہے, یعنی جو زمین اچھی ہے اس کی فصل اچھی ہوگی. اس سے معنی کیا, اس سے مراد کیا, جو گھر اچھا ہے تو اولادیں بھی اچھی ہوں گی. گھر والوں کے کردار اچھے ہیں, اخلاق اچھے ہیں, عادتیں اچھے ہیں, تو نسلیں بھی وہاں سے ویسے کیا ہوں گی, ویسے نکلیں گی. اور جو گھر دار خراب ہے تو اس میں بمشکل فصل اچھی نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ہم اسی طرح آیتوں کے ذریعے لوگوں کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں جو لوگ اللہ کا احسان مانتے ہیں, جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبوث لا یخرج الا نکیدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے, اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 8ویں پارے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مظلوموں کی, غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا پھر کسی کی مدد کرتے ہیں تو دکھا کر بھی ہمیں مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس سے اچھا عمل چھپا کر آدھی رات میں کسی کو معلوم نہ چلے, یعنی ہم اس ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ایسا بھی ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں بولنے میں, سننے میں, سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی بیشی, کوتاہی, خامی, بھول چوک ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.